اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو اور کافروں کے طریقے۔ ایک بولا ہے جو آپ نے سنا ہوگا، کیا تم ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارو گے جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ دیکھیں میرے بہنوں بھائیوں، آپ کافروں اور یہودیوں کا کچھ دین سے دور لوگوں کو دیکھ لیں۔ ان میں سے پہلے دوستی ہوتی ہے، جسمانی تعلقات بنتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اگر 5-10 سال صحیح گزر جائیں گے تب جا کے وہ آپس میں شادی کرتے ہیں، اور ان کی شادیاں ناکام رہتی ہیں۔ ان کے چکر میں ایک دوسرے سے وہ دور ہو کر تنگ آ کر شادی ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو نکاح میں برکتیں ہوتی ہیں وہ ان برکتوں کو حرام طریقوں سے پہلے ہی ختم کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے تعلقات جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان معاشرے کے بچے بھی اس کے نام پر نکاح سے پہلے تعلقات میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہے نکاح سے پہلے تعلقات کے نقصان۔ اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ رشتے کی کشش اور برکتیں دونوں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے آپ نے ناجائز تعلقات بنا لیے، جس کی وجہ سے برکت نہیں رہتی۔ رشتے میں آپس میں کشش ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی پسند ناپسند عادتیں اور ہر روپ اچھا بھی برا بھی سب دیکھنے اور بانٹنے کی وجہ سے وہ جستجو میں لگ جاتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لڑکے کے معیار کے مطابق آپ ناکام اتریں، یا لڑکی کو جیسا لڑکا چاہتا تھا اب ویسے نہ ہو، تو ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے ہی منگنی ٹوٹ جائے۔ منگیتروں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا اور نخرہ کرنا، ضد کرنا، غصہ کرنا، کیا یہ سب جائز ہے؟ یہ سب تو میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، نہ ایک حرام تعلق میں۔ یہ سب آ جائے تو نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے لڑکی کو لگے کہ آپ غصے والے ہو، ضدی ہو سکتا ہے لڑکی کو لگے کہ آپ نخرے والے ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے ہی ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو جاؤ، جلد ہی دل بھر جائے، جس کی وجہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، یا منگنی ٹوٹ جائے گی، یا شادی شدہ زندگی خوشی نہیں ہوگی، یا پھر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی شادی کے بعد کسی خفیہ تعلق میں جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی یوں ہی منگنی کے بات چیت کرتے تھے، روزانہ بات چیت کرنے کا سلسلہ تھا۔ ظاہر آپس میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو کسی بات پہ اس بیوقوف لڑکے نے اپنی منگیتر سے ناراضگی یا غصے میں بول دیا کہ میں منگنی توڑ دوں گا۔ لڑکی بہت پریشان ہوئی، کم عمر تھی اور دونوں کی ذہنی بچوں والی تھی، تو لڑکی نے خودکشی کر لی تو وہ حرام موت مر گئی۔ اگلے ہی دن وہ لڑکا اس کی میت میں بیٹھا رو رہا تھا۔ پھر کیا فائدہ کہ میری بہنوں میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو اور اسلام کیوں منع کرتا ہے کہ ایسے کاموں سے، کیونکہ اس کا حقیقت میں نقصان ہوتا ہے۔ نکاح تک صبر نہیں کر سکتے؟ آپ یقین کرو جو خوشی صبر کرنے میں ہوگی وہ آپ کو محسوس بھی ہوگی، وہ طلبی بھی ہوگی، چین وہی ہوگا، سکون، رشتے کی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ ایسے رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک بات، اللہ کی نافرمانی کر کے جن راستوں کو اختیار کرو گے وہ کھوکھلا اور کمزور ہوگا۔ ایک نامحرم کا تعلق بربادی ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند بھی کرتے ہو نہ تو اس کے گھر میں نکاح کا پیغام بھجواؤ، اگر گھر والے مان جائیں تو فون پہ بات کا سلسلہ نکاح ہونے تک بند کرو۔ خود سوچو، جب شادی سے پہلے ہی سب جان لوگے، سب پسند ناپسند، خوبیاں خامیاں جان لوگے، تو عن قریب ہی دل بھر جائے گا۔ اپنی بہنوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ منگیتر
ناراض ہوتے تو اب ہونے دو، لیکن یہ ناجائز راستہ اختیار مت کرنا۔ اگر رشتے میں برکتیں چاہتے ہو تو اپنی بھائیوں سے کہوں گی کہ مت رابطہ کریں، نکاح سے پہلے صبر کرو۔ یہ آج کل صبر کل کو ڈھیر ساری برکتیں لائے گا تمہاری زندگی میں۔ اور ویڈیو دیکھنے والے اور ویڈیو سننے والوں کو بھی پیغام ہے، یہ میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب بہنوں اور بھائیوں تک جائے۔ معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہی ہوں، اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ہو جن کی منگنیاں ہو گئی ہوں یا بولنے والا ہو، ان کو لازمی پہنچائیں۔ جانیے کہ نکاح سے پہلے ہی جسمانی تعلقات آپ کے آپس میں نکاح سے پہلے ہی جسمانی تعلقات تک نہ پہنچیں۔ وہ لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور نادان ہمارے بھائی بہنیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔